اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم چلیں گے مدینہ منورہ، جہاں سے غزوہ تبوک کا لشکر روانہ ہو چکا ہے، اور پیچھے رہ جانے والوں میں 3 صحابہ موجود ہیں، جن میں سے ایک ہیں جی کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ ان کا واقعہ جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اسی روایت کا خلاصہ جو ہے وہ میں یہاں پر بیان کروں گی، اور اس روایت کے راوی خود حضرت کعب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن دنوں غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، میری صحت اور میری مالی حالت بہت اچھی تھی، میرے پاس سواری کے لیے 2 اونٹیاں بھی موجود تھیں۔ اس سے پیشتر کبھی بھی میرے پاس سواری کے لیے 2 جانور جمع نہیں ہوئے۔ جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 جان نثاروں کے ہمراہ تبوک کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ چند ضروری کام نپٹا لوں، جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں، پھر میں لشکر کے ساتھ جا ملوں گا۔ ایک دن گزر گیا، مجھے ان کاموں سے فرصت نہ ملی۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، اور پھر اسی طرح تیسرا دن بھی گزر گیا، لیکن میں فارغ نہ ہوا۔ جب کئی دن گزر گئے تو میں نے سوچا کہ اب تو لشکر بہت دور چلا گیا، اب میرا جانا بے سود ہے، چنانچہ میں پیچھے جانے کا ارادہ ترک کر بیٹھا۔ جب میں بازار جاتا تو مجھے ان لوگوں کے سوا کوئی بھی وہاں نظر نہ آتا جن پر نفاق کی تہمت لگی ہوئی تھی، یا جو معذور تھے، جنگ میں شرکت کے قابل ہی نہیں تھے، اور کوئی مسلمان دکھائی نہ دیتا۔ مجھے اس صورتحال میں اپنی بد نصیبی پر بہت دکھ آتا۔ ایک بار خیال آیا کہ اگر یہ کچھ تاخیر ہو گئی ہے پھر بھی میں چلا جاتا ہوں، کاش میں ایسا کرتا، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت واپس آ گئے۔ مجھے رنج و غم نے آ لیا۔ میں سوچنے لگا بارگاہ رسالت میں اپنی غیر حاضری کے لیے کیا عذر پیش کروں۔ خود بھی غور و فکر کیا اور دانشوروں سے بھی مشورہ کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو یکا یک تذبذب کی کیفیت جاتی رہی، اور دل میں ٹھان لیا کہ سچ سچ عرض کر دوں گا، اور اگر اس بارگاہ میں پناہ مل سکی تو سچ بیان کرنے سے ہی مل سکے گی، جھوٹ بولا تو اپنے آپ کو رسوا ہی کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 نفل ادا کیا کرتے تھے، اس کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لے جاتے، اور اس کے بعد ازواج مطہرات کے حجروں کو زینت بخشتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد رحمت میں تشریف لے کر آئے اور نفلوں سے فارغ ہو کر بیٹھے تو منافقین گروہ در گروہ حاضر ہو کر جھوٹے بہانے پیش کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بظاہر عذرداریوں کو قبول فرما لیتے۔ مجھے بھی بعض لوگوں نے ایسا ہی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن میں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی اس بد نصیبی کی سچی داستان عرض کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عرضداشت سن کر فرمایا، اس نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، جاؤ اٹھو، تمہارا فیصلہ اللہ فرمائے گا۔ کئی لوگوں نے مجھے بڑی سرزنش کی کہ تم نے صاف گوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار کرا دیا ہے۔ میں نے خیال کیا کہ واپس جا کر کوئی عذر پیش کروں، لیکن پھر خیال آیا یہ تو گناہ ہے۔ ایک تو میں جہاد میں شریک نہیں ہوا، دوسرا گناہ یہ کروں کہ بارگاہ نبوت میں جھوٹ بولوں، میں یہ جرت نہیں کروں گا۔ میں نے پوچھا کسی اور کو بھی اس قسم کا حکم ملا ہے؟ مجھے بتایا گیا حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کو بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہمارے ساتھ بات چیت کرنے سے منع فرما دیا۔ اب ہمارے ساتھ کوئی ہم کلام نہیں ہوتا تھا، نہ ہی کوئی ہمارے سلام کا جواب دیتا تھا۔ ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں ہی نہیں جو پہلے تھے اور جن کو ہم جانتے تھے۔ یہ وہ دیس ہی نہیں ہے جس میں ہم نے اپنی عمر گزاری تھی، بلکہ یہ تو کوئی نیا دیس ہے جس کے کوچہ و بازار، در و دیوار سب ہمارے لیے بالکل غیر مانوس محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے اندیشہ کھائے جا رہا تھا کہ اگر اسی حالت میں مجھے موت آ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہ پڑھائی تو میرا کیا بنے گا۔ میرے 2 دوسرے ساتھی تو رات دن گریہ زاری میں گزار دیتے، انہیں دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں تھی، انہوں نے تو باہر نکلنا بالکل بند کر دیا۔ میں کبھی کبھی بازار جاتا لیکن کوئی مجھے سلام کہتا
نہ ہی کوئی میرے سلام کا جواب دیتا۔ ایک دن تو لوگوں کی سرد مہری سے مایوس ہو کر میں اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے پاس چلا گیا، جو اس وقت باغ میں تھا۔ مجھے اس سے بڑی محبت تھی۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، اے بھائی، کیا تمہیں علم نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں؟ وہ چپ رہے۔ میں نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، وہ بولا نہیں۔ آخر چوتھی بار جب میں نے ان سے یہی بات کی تو انہوں نے صرف اتنا کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت بے اختیار میرے آنسو بہہ نکلے اور میں وہاں سے شکستہ دل ہو کر چلا آیا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک نبطی مجھے تلاش کر رہا تھا۔ لوگوں نے اشارہ کیا میری جانب۔ وہ متوجہ ہوا کہ یہ عقاب ہے جسے تم تلاش کر رہے تھے۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھے ایک خط تھما دیا۔ یہ خط غسان کے بادشاہ نے میرے لیے بھیجا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب تم سے بہت خفا ہیں اور تمہارے ساتھ بہت ناورا سلوک کیا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ تمہاری توہین کی جائے اور تمہارا کوئی قدردان نہ ہو، تم میرے پاس آ جاؤ۔ یہ پڑھ کر میں آگ بگولا ہو گیا۔ میں نے اس خط کو نظر آتش کر دیا اور اسے کہا، اپنے بادشاہ کو کہنا اس خط کا میرے پاس یہی جواب تھا۔ میں نے دل میں اپنی بدبختی پر اپنے آپ کو کوسا اور کہا کہ اب ایک کافر کو یہ جرت ہو رہی ہے کہ میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالے۔ اس رنج و غم میں 40 دن گزر گئے۔ 40ویں دن حکم ہوا کہ ہم اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا۔ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جایا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام کو سلام عرض کیا کرتا تھا اور پھر یہ دیکھا کرتا تھا کہ لب مبارک کو جنبش ہوئی ہے۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو محسوس کرتا کہ آقا علیہ السلام اپنی نگاہ لطف کو میری جانب مبذول فرماتے ہیں، اور جب میں فارغ ہوتا ہے تو آپ اعراض فرما لیتے۔ یہ لمحے میرے لیے بڑے صبر آزما تھے۔ 50ویں رات ہماری توبہ قبول کر لی گئی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ صبح کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا۔ صحابہ دوڑتے ہوئے مبارکباد دینے میرے پاس آئے۔ سب سے پہلے جس نے یہ مجھے مژدہ سنایا وہ تھا حمزہ الاسلمی۔ میں نے فرط مسرت سے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اسے دے دیے۔ پھر میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا۔ احباب جوک در جوک مجھے مبارک دینے کے لیے آ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی سے دمک رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو فرمایا، جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے یہ تیری زندگی کا مبارک ترین دن ہے۔ یہ اقتباس صحیح بخاری سے لیا گیا ہے جو آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اور اس آیت میں انہی 3 پاک بازوں کا ذکر ہے جنہوں نے منافقوں کی طرح اللہ کے رسول کی جناب میں جھوٹ بولنے کی گستاخی نہیں کی تھی، اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی نگاہ لطف و کرم ان کی جانب مائل ہوئی۔ اور اس آیت میں انہی 3 پاک باز صحابہ کرام کا ذکر ہے جنہوں نے منافقوں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹ بولنے کی گستاخی نہیں کی تھی، اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی نگاہ لطف و کرم ان کی جانب مائل ہو گئی اور اللہ کی رحمت ان پر برسی اور اللہ کی رحمت سے وہ فیضیاب ہو گئے۔ ان کی روحیں تک اس رحمت سے سیراب ہو گئے۔ اب عام مسلمانوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ چونکہ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ انسان سے جب خطا ہو جائے تو اعتراف جرم اور اظہار ندامت کے بعد عفو درگزر کی التجا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے سچے اور نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی بھی اس آیت میں ترغیب فرمائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی یقیناً اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آقا نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولا کرو۔ سچ بولنا نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور انسان جب سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو صدیق کا لقب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی وہ حدیث جس کی روشنی میں ہمیں
کیا تلقین کی جا رہی ہے؟ عام مومنوں کو یہی تلقین ہے کہ خطا سرزد ہو جائے تو جھوٹ نہیں بولنا، اپنے آپ سے بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ سے کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اور سورہ توبہ میں کیا سکھاتی ہے کہ ہم اللہ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ دلوں کی حالت سے باخبر ہے۔ تو یہ تھی جی سورہ توبہ کا وہ اہم مضمون جسے ہم نے اپنی زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنا ہے۔ ایک اہم سبق ہے سورہ توبہ کا کہ خطا سرزد ہو جائے تو رجوع اللہ، اور رجوع اللہ کرنے کے بعد پھر کیا ہے، کچھ لوگ تو تھے جن کی فدیہ دے کر، صدقہ دے کر توبہ فوراً قبول کر لی گئی، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کی توبہ قبول کرنے میں 50 ڈیز لگے، تھوڑا ٹائم نہیں ہے، 50 دن انہوں نے صبر کیا، سوشل بائیکاٹ ان سے کیا گیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر جمے رہے۔ دشمن کے جو ایجنٹ تھے انہیں اور زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کی، اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کو خط لکھے، لیکن وہ جمے رہے۔ اپنی غلطی پر نادم ہو کر جب ہم اب اس غلطی کا اقرار کریں تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ عذر فوری طور پر قبول کر لیا جاتا ہے، یہ اصول نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جب عذر قبول کر لیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر اللہ کی جانب سے فیصلہ بھی آ جائے۔ پھر اللہ کیا کرتے ہیں، پھر سپلیمنٹری ایگزام آتے ہیں۔ ایک گناہ سرزد ہوا، اس کی ہم نے توبہ کی، اب یہ نہیں ہے کہ کل کو دوبارہ ہمیں وہی مرتبہ، وہی مقام اور ایمان کی وہی کیفیت نصیب ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر سپلیمنٹری ایگزام آتے ہیں، ان میں سے گزارا جاتا ہے۔ کسی کی سپلیمنٹری ایگزام تو فوراً ہی پاس ہو جاتا ہے، آسان ہوتا ہے، جیسے ان 10 صحابہ کا تھا، ان کی فوراً توبہ قبول ہو گئی، انہوں نے مال صدقہ دیا اور وہ تو قبول کر لیا گیا۔ لیکن یہ 3 لوگ ایسے تھے جن کی توبہ قبول ہونے کے لیے 50 ڈیز، انہوں نے اقرار کر لیا ہے، لیکن کیا ہے کہ 50 ڈیز ان کی سپلیمنٹری ایگزام کی جو وہ تھی نا ایگزامینیشن، وہ چلی 50 ڈیز، ہر دن آپ سوچیں، مکمل سوشل بائیکاٹ، ایون کہ ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا، اور اوپر سے دشمن بھی اپنی باہیں پھیلائے ان کا منتظر ہے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ لیکن یہ جو ان کا استقلال اور ان کی استقامت ہے نا، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، ہر فرد کے لیے سبق ہے۔ اس سبق کو ہم نے قبول کرنا ہے، اس سبق کو ہم نے سمجھ لینا ہے، اور یہی وہ سبق ہے، یہی وہ اصول ہے جس اصول کو ہم جب تک نہیں اپنائیں گے ہم ایمان والوں کی صف میں نہیں شامل ہو سکتے۔ سچے ایمان والے وہی ہیں جو قرآن سے سبق سیکھتے ہیں۔ قرآن سے سبق سیکھنا کیا ہے، کہ نادم ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوری کیا اور اگلے دن ہی ہم کہتے ہیں ہمیں سب کچھ ویسے ہی دوبارہ ملے، تو اگلے دن سب کچھ ویسے دوبارہ نہیں ملتا۔ یہی بات ہمیں یہاں اس واقعے سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب یہ آپ کا نصیب ہے کہ کسی کی سپلیمنٹری فوراً کلیئر ہوگی اور کوئی پھنس گیا، لیکن بھروسہ اللہ پر، بھروسہ اللہ پر، جتنا بھروسہ یقین کامل ہوگا اتنی ہی یہ جو سپلیمنٹری ایگزام کی جو ٹائم پیریڈ ہے نا وہ آسانی سے گزر جائے گا۔